مفتی گلزار نعیمی صاحب پر آپ کو اعتراض ہونا نہیں چاہیے نا، کسی بھی دن منائے، اس کو آپ تکفیری نہ سمجھیں. جی آپ مفتی صاحب، میں یہ روایت لے لوں مفتی نوید عباسی صاحب سے. مستدرک میں موجود ہے، مفتی صاحب نے کہا نا حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، مستدرک للحاکم میں موجود ہے. اچھا، اسی حوالے سے تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ اب ہمارے لوگ اب منانے لگے ہیں اہل سنت کے. 1954 میں کوئی یا رسول اللہ کہنے والا یکم محرم، اور اس سے قبل بھی کوئی نہیں دعویٰ ہے ویسے ہی کہ 1954 میں کوئی یا رسول اللہ نہیں مناتا تھا. یار یہ خامخواہ کی مفتی بات صاحب ہے. قبلہ گزارش ہے ایسا نہیں کریں. دیکھیں نام 1954 میں تھا کہ پہلے منائے ہیں نہیں منائے ہیں، آپ بات ہی نہیں کریں، پھر تو آپ فاروق اعظم کے دور میں بھی نہیں تھے. یہ کون سی بات ہے؟ یہ بات تو نہیں ہے نا حضرت. اب دیکھیں ہم یہ کوئی طریقہ نہیں، ہم نے علمی طور پر گفتگو کیا، عالمانہ انداز میں بات کی ہے، ہم نے کتب کے نام لیے، آپ کے سوال کے جواب میں. آپ کسی کی نیت پر حملہ نہ کریں. ہم نیت آپ کو تو کہہ ہی نہیں رہے، آپ کیوں اپنی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ مفتی صاحب تاریخی واقعات مانگ رہے ہیں، تاریخی حوالہ جات مانگ رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کسی کی نیت پر حضرت دیکھیں تکفیریوں کی نیت پر ہم بات کریں گے جو اس ملک میں انتشار اور افتراق کو پیدا کرتے، جو 12 ربیع الاول کے جلوس میں حملے کرواتے. ہم ان کی نیت پر بات نہ کریں تو کس کی نیت پر بات کریں؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آج ہم ان کی حمایت کرنے لگ جائیں. تائید کرتا ہوں آپ کی. مفتی گلزار نعیمی صاحب آپ بھی ذرا بتائیے نا، یہ آج ہم تکفیریوں کی حمایت کر رہے ہیں. میری گزارش ان فطرہ پروروں کی چوک پہ بیٹھ کے تقریر میں مفتی اعظم صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا. اس لیے آپ بھی چیخ چیخ کے بولنا شروع ہو جائیں، سب چیخ چیخ کے یہاں پر نام لگائیں. ایسا نہیں ہوگا. ارے بھائی نہیں، یہ بہت غلط رویہ اختیار کیا ہے. جی حضرت، جی مفتی گلزار نعیمی صاحب میں مفتی عابد مبارک صاحب نے نہایت غلط رویہ اختیار کیا ہے. ہم نے علمی انداز میں بات کی ہے اور میں مفتی مبارک صاحب کے اس رویے کی مذمت کرتا ہوں جو انہوں نے کہا ہے. جہاں تک علمی دلیل دے دیں کہ کسی دن منائے، ہمیں کسی بھی شخصیت کا جو ہے وہ کوئی دن منانے میں، کسی دن میں بھی اور ان کے فضائل و مناقب بیان کرنے میں ہمیں ذرا بھی کوئی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوتی. لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے صرف آپ اہل سنت کے منہج اور مسلک میں صرف ایک مثال دے دیں کہ اگر آپ مثال دے دیں، بات ختم ہو جائے. شخصیت کا جو ہے وہ یوم وصال یا یوم شہادت ایک دن ہو اور 10 دن کے بعد اس کا یوم شہادت منایا جائے، کوئی ایک مثال آپ مجھے دے دیں. جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن جو ہے وہ 26 ذی الحجہ کو بنتا ہے یا 29 ذی الحجہ کو بنتا ہے جو معروف روایات ہیں، تو پھر کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ یکم محرم الحرام کو جا کر جو ہے وہ یوم شہادت منائے گا؟ تو ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ فساد بپا کرنا چاہتا ہے، وہ ملک میں جو ہے وہ آگ لگانا چاہتا ہے، امن کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے. ہمیں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی تاریخ میں سال کے کسی حصے میں بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا دیگر صحابہ کرام کی محفل ذکر جو ہے وہ منعقد کی جا سکتی ہے، ان کے فضائل کو بیان کیا جا سکتا ہے. اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، نہ اخلاقی طور پر بھی کوئی قباحت ہے. لیکن پوری تاریخ اسلام میں صرف ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی ہے کہ جن کا یوم شہادت وہ 26 کو ہوتا ہے یا 29 کو ہوتا ہے اور ان کی یاد جو ہے وہ یکم محرم الحرام کو منائی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا فتنہ بپا کرنے کی پاکستان میں کوشش کی جاتی ہے جس کو ہم نہیں کرنے دیں گے، اور بالکل یہ نامناسب رویہ ہے جس رویے کو اختیار کیا جا رہا ہے. ہمیں اس پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جس دن بھی کوئی چاہے منائے، لیکن یہ بالکل یہاں پہ سازشیں موجود ہیں اپنی طور پر. شکریہ مفتی صاحب، آپ آسان کر دیں معاملہ. آپ نے میرا نام لے کر میرے کمنٹس کی مذمت کی، میں آپ کا نام لے کر آپ کے کمنٹس کی مذمت کرتا ہوں. آپ ذرا کوئی دلیل بھی دے دینا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے صرف یہ بات کی ہے جناب عالی کہ نیتوں پر حکم لگانا یہ ہمارا کام نہیں ہے. اگر میں نے کسی کی نیت پر نہیں لگایا، میں نے عمومی بات کی ہے اور آپ نے میری بات کو جو ہے وہ غلط رویہ دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر بھی وہی چیزیں ہیں جو فساد بپا کرنے والی چیزیں ہیں اور بس میرے خیال ہے کام آسان ہو گیا. بالکل نامناسب رویہ آپ معاملہ آسان کر دیں، ایک دلیل دے دیں. تاریخی حوالے ہم کہتے ہیں 26 ذی الحجہ کو فجر، مجھے آپ بتا دیں، مجھے تاریخ کا کوئی حوالہ دے تاریخ کا حوالہ دیتے آسان ہو جائے گا. محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منایا گیا ہو. مفتی عابد مبارک صاحب حوالہ دے رہے ہیں. مفتی گلزار نعیمی صاحب یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. نہیں میں حوالہ لے رہا ہوں. آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کس کی طرف تاریخ کر رہے ہیں. میں آپ سے حوالہ مانگ رہا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں
اگر پلان کر کے کوئی پروگرام کیا جا رہا ہے تو یہ تو پہلے آپ ہمیں بتا دیتے ہیں. ہماری نیت پہ شک دوسری کریں. بات یہ ہے کہ 26 ذو الحجہ کو فجر کی نماز کے وقت ابو لؤلؤ فیروز نے یہ حرکت کی. آپ نے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کیا پروگرام میں. اصل میں آپ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ چیخ چیخ کے سمجھتے ہیں کہ بڑی جو ہے وہ پراثر بات کر لیں گے. آپ نے جو بات کی بات ختم ہو گئی, انہوں نے بھی کر لی, میں نے بھی کر لی. ہمارے نزدیک کسی کی نیت پر حکم نہیں لگا سکتے, بات ختم ہو گئی. مگر مفتی صاحب نے میری نیت پہ شک کر دیا کہ شاید یہ پروگرام پلانڈ ہے. رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت پر بات کی جائے, جس دن یوم شہادت ہے یا جس دن یوم تدفین ہے. کیا ہمارے ہاں اہل سنت میں یہ رواج ہے کہ ہم جس دن یوم شہادت ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر 10 دنوں کے بعد جو ہے وہ کسی کے فضائل و مناقب پر مجالس منعقد کرتے ہیں؟ پروگرام بند کر لیں پھر بات کر لیتے ہیں. پروگرام بند کر لیں پھر, یہ کوئی بات تھوڑی ہے. ہو رہا ہے, بات آسان کر دیتے ہیں. میں مفتی صاحب کا موقف بھی سمجھ گیا ہوں, یہ پروگرام آپ کا موقف بھی سمجھ رہا ہوں. یہاں پر اس پروگرام سے کوئی خیر کا پہلو نہیں نکل رہا ہے. خیر کا پہلو نکالنا ہے, نکل رہا نا. اب کوشش کرتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں, آپ میرا ساتھ دیں, آپ میرا ساتھ دیں. آپ کی کوشش بھی برابر نہیں ہے. آپ میری نیت پہ تو نہ شک کریں نا. شک نہیں کر رہا ہوں, آپ کی کوشش برابر ثابت نہیں ہو رہی ہے. میں ایک بار پھر سے یہاں سے خیر کا پہلو نہیں نکل رہا ہے. خیر کا پہلو نکالتے ہیں. آج کی گفتگو کو اس انداز سے لیتے ہیں. پہلے تو موقف بہت آسان ہو گیا. مفتی مبارک صاحب جی مفتی گلزار دے دیں برائے کرم, مجھے آپ ایک مثال دے کے کام آسان کرتے ہیں. آگے تو شہادت کے 10 دن بعد کبھی نہیں 10 دن بات کریں, 20 دن بات کریں, 50 دن بات کریں, 1 دن بات کریں بھائی, 26 ذو الحجہ کو کریں. اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں, آپ کوئی بات کر سکتے ہیں.